السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو صحیح سلامت رکھے، خوش رکھے، ہمیشہ تعاون آپ کے ماں باپ کا آپ کے سروں پر رکھے۔ آج مفتی سلمان نذیر صاحب کا بیان لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو کہ ہم کو بیان یہ بتاتا ہے کہ نفس ہمیں کتنا خطرہ ہے۔ ہمیں نفس سے اتنا خطرہ ہے، اتنا ہمیں شیطان سے بھی خطرہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ کن لوگوں کی طرف اپنی کرم کی نظر بھی نہیں دیکھے گا۔ قیامت کی طرف کن لوگوں کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ بیان آپ کو ہم کو بتائے گا انشاءاللہ۔ زنا کرنے کی کتنی بڑی گناہ ہے اور اللہ کتنا سخت ناراض ہوتا ہے زنا کرنے سے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں، چھوڑ کر کے نہ جائے میرے دوستو عزیز، چھوڑ کر کے نہ جائے، بیان کو پورا ضرور دیکھیں۔ جب آپ نے پلے کر لیا ہے تو پورا ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا۔ تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے پورا ضرور دیکھیں، چھوٹا سا بیان ہے دوستو۔ اس قدر خطرناک ہے خواہشات نفسانیہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ختم ہونے کے بعد بڑھاپے میں کوئی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے بوڑھوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے قیامت کے دن رب تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو بڑھاپے میں بھی جا کر گناہ نہ چھوڑ سکے؟ اور وہ کون سے بوڑھے ہیں جو بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹ سکے ان سے گناہ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خواہشات نفسانی کے غلام تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ نے ہر ایک کے ساتھ نفس بھی دیا، عقل بھی دیا۔ نفس کیا ہے؟ تمہارے خواہشات، اور عقل تمہیں فیصلہ کر کے بتاتی ہے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جس کا نفس عقل پر غالب آ گیا اس آدمی سے زندگی میں کبھی خیر نہیں ہوگی، وہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں لے سکے گا۔ جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا، اور جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا، شکست دیا، تو اس کی عقل اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں کو زیر و زبر کر سکتا ہے اور دنیا کے بڑے فیصلے لے سکتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اپنے خواہشات کو اپنے تابع رکھا، خود اس کا غلام نہیں بنا۔ میرے عزیزو، قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، کتنا بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، توجہ کتنا بڑا لفظ ہے یہ۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ معبود، الہ کا مطلب ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معبود۔ اور قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، 2 جگہ آئی ہے۔ اب اتنا بڑا لفظ نفس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ کئی لوگوں نے اس کو بت بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی کرتے ہیں جو ان کا نفس چاہتا ہے، تو گویا کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ نفس صبح اٹھا، گناہ کی طرف کھینچا، آپ چل پڑے، گویا کہ اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی تو اسے شکست دو، کبھی تو اسے ہراؤ۔ رات کے وقت گناہوں کے اڈوں پر جانے کی جیسی خواہش ہوتی ہے، کیا اپنے آپ کو مارتے ہو؟ میں تمہیں بتاؤں، خواہشات تو بہت دور کی بات ہے، گناہوں کی خواہشات بہت دور کی بات ہے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں، جن کے نام سے ہم شجرے میں پڑھتے ہیں بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ وہ حضرت ابو بکر شبلی جب رات کے وقت عبادت کے لیے آتے تھے تو اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ نیند اگر آئی تو گویا کہ میں اپنی خواہش کا غلام ہو گیا، اپنے رب کا نہیں۔ عبادت اس کی ہو رہی ہے اور میں خواہش کے پیچھے چل رہا ہوں۔ حالانکہ نیند جو ہے یہ فطری چیز ہے، کسی کو کہیں پہ بھی آ جاتی ہے،
اولیاء کاملین تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ وہ آنکھوں میں نمک پھیر لیتے تھے جس سے آنکھوں میں خون نکل آتا تھا. لوگ کہتے بھی تھے تو کہتے کہ اگر اللہ کی عبادت کے دوران اونگ آتی ہے، جھپکی آتی ہے، تو ان آنکھوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں نمک لگا دیا جائے. اور حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں آرام فرما ہے. حضرت شاہ مینا، ان کا حال تو یہ تھا کہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک اونچی دیوار پر وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. ادھر بھی کھائی ہے ادھر بھی کھائی ہے، کھڑے رہتے. لوگ کہتے کہ نماز پڑھنے کے لیے اتنی جگہ ہے، اس دیوار پر کیوں جا کر نماز پڑھتے؟ حضرت شاہ مینا فرماتے تاکہ میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں. اگر نیند آئی تو میرا جسم دیوار سے نیچے آ سکتا ہے اور اس جسم کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اپنے رب سے غافل ہوتا ہو. نفس کے خلاف وہ اولیاء جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے. سب سے بڑی خطرناک چیز آج ہمارے ساتھ جو چل رہی وہ ہمارے خواہشات ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے حوالے نہیں کرے گا. تم ویسا جب تک نہیں کرو گے جیسا رسول اللہ چاہیں تب تک تم مومن نہیں ہو. تم وہ کرتے ہو جیسا تم چاہتے ہو، تمہاری مرضی، تمہاری خوشی، تمہیں جو اچھا لگا وہ کرنے لگے. یہ مومن کامل کی علامت نہیں. مومن کامل وہ ہے جو اپنی زندگی میں وہ کرے جو رسول پسند کرے، ان کی مرضی کے مطابق. میرے عزیزو، خواہشات یہ لامتناہی سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. کسی بھی خواہش کا کوئی اینڈ نہیں ہے. کر کے دیکھ لو. تمہیں اگر دولت کی خواہش پریشان کرتی ہے تو کماؤ کماؤ کماؤ. کہاں تک جاؤ گے؟ کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے. کسی بھی خواہش کا اینڈ نہیں ہے دنیا میں. جو خواہشات ہیں، مال کی خواہش، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو مال کمانا ہی نہیں چاہیے. ارے میاں، زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کو کمانا ہے، ہر ایک کو کمانا ہے. لیکن میں جس چیز کی مذمت کر رہا ہوں، غلام بن کر کے پیچھے بھاگنا. جیسے فارسی میں کہا گیا ہے خوردن برائے زندگی اس نہ کہ زندگی برائے خوردن. کھانا جو ہے تمہاری زندگی کے لیے ہے، پوری زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے. فرق دونوں میں سمجھ رہے آپ؟ مال تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے لیکن پوری زندگی مال کے لیے نہیں ہے. لیکن خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. شہوت کی خواہشات، نفس جیسے جنسی عمل کے ذریعے سے اپنے جسم کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خواہشات بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر اس نے اپنے اس گھوڑے کو، نفس کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ کہیں پر بھی اس کی خواہشات جا کر رکتی نہیں. نہ وہ ایک عورت پر صبر کر سکتا ہے، نہ 10 عورتوں پر، نہ 100 عورتوں پر. اگر اس نے اپنے خواہشات کے اس گھوڑے کی لگام نہیں پکڑی تو کہیں اینڈ نہیں ہے اس کا، کہیں اینڈ نہیں ہے. مرنے کے وقت بھی یہ خواہشات اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں. یہ شرمگاہ کی خواہشات اور زبان کی جو خواہشات ہیں، چٹکارا جس کو کہتے ہیں، لذت، اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں. میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا، ان کے بیٹے میرے ساتھی تھے. وہ تو مذاق میں کہتے تھے کہ ان کے باپ ICU میں تھے. جس دن ان کا انتقال ہونا تھا اس دن بھی وہ بریانی منگوا رہے تھے ICU میں. تو یہ تو ایک نارمل سی بات تھی، ہنس کر کے وہ کہہ رہے تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈکٹ تھے بریانی کے، کھانے کے، گوشت کے. تو ایک لمٹ ہوتی ہے کسی آدمی کی، لیکن اگر اس نے خواہشات کو آزاد چھوڑا
تو وہ کہیں پر بھی جا کر نہیں رک سکتا، نہ آئی سی یو، نہ آپریشن، نہ کوئی چیز، اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ موت آنے تک وہ اپنی خواہشات میں ڈوبا رہے گا، ڈوبا رہے گا۔ خواہشات ایک سمندر ہے، وہ ختم نہیں ہوتا کبھی۔ اسی لیے میرے عزیزو، جتنا کم ہو سکے سمیٹ لو اپنے آپ کو۔ دنیا تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے سے کتنی مل سکتی ہے مجھے بتاؤ۔ تم زیادہ سے زیادہ کس قدر اپنے آپ کو دنیا میں خوش رکھ سکتے ہو ان خواہشات کو پورا کر کے؟ کبھی نہیں۔ گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گی خواہشات کہ تمہارے جسم مفلوج ہو جائیں گے۔ ایک دن موت کا وقت آئے گا، سارے درد تمہارے نکل رہے ہوں گے، دنیا سے جا رہے ہوں گے لیکن ہزاروں داغ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے زمین پر، اور اسی زمین میں دفن ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے رسول سے، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ان خواہشات کا قتل جتنا ہو سکے اس کے خلاف جانا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ رات کے وقت ذکر کی طبیعت کس کی چاہتی ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ فضل فرمائے، ورنہ اکثر کا جسم آرام چاہتا ہے، دنیا کی طرف جسم کھینچتا ہے، لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر کو اپنایا۔ یہ آپ نے اپنے خواہشات کے خلاف کیا ہے، اس کے اجر میں کیا ہے؟ سیدھے قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔